صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں حتیم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیسی کیسی آزمائشیں، اللہ اکبر! خانہ کعبہ میں حتیم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دشمنان اسلام عقبہ بن ابی معیط جو ظالم قسم کے انسان تھا، آپ کے گلے میں ایک کپڑا پھنسا کر اس زور سے کھینچا کہ لگتا ہے کہ آپ کے گلا گھٹ جائے گا، آپ قریب ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کو معلوم ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، دوڑے آئے، کہا کہ اے شخص، تو اس کو دھکا دے کے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے شخص، اے ظالم انسان، کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایک شخص کو اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ ان کا جرم یہ ہے ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی پتہ چلا جس کے اندر توحید ہے، ایمان والے توحید والوں کی آزمائش اللہ رب العالمین ضرور کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں، ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 1، 2، 3 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین موجودہ دور کے حالت کی نشاندہی کرتے فرماتے ہیں، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ محض صرف اس کی اس دعوے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمائے نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، تحقیق کہ ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان لے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ایمان کے دعوے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، موجودہ جو صورتحال ہے ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک طرف غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی جو حالت ہے کسی مسلمان سے مخفی نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اور آپ جو دکھائے جاتے ہیں وہ کم سے کم وہ دیکھ پاتے ہیں، اور وہ منظر ہی قیامت خیز منظر ہے۔ دوسری طرف ہمارے ملک ہندوستان میں ویسے بھی پہلے ہی سے برے حالات تھے، مسلمان بلکہ پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں یہ جو بل پاس ہوا، وقف ترمیمی بل، اس سے ہندوستان کے مسلمان ہو یا غیر مسلم، پورے ملک ہندوستان کا حالت بھی بالکل بدل دیا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں اور ڈر اور خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ ہر اسٹیٹ میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں احتجاج جاری ہے۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس موجودہ دور کی جو حالت ہیں اس مناسبت سے کچھ آپ کے سامنے بیان کیے جائے۔ اسی مناسبت سے میں نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے آزمائش میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔
جب اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئیں، مصیبت آئیں، تکلیف آئیں، تو ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے، ایک مومن کی کیا کرے، ان کی صفات کیا ہے، ان کو کیا کردار اپنانا چاہیے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آج کے خطبے میں کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں میری اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ جا بجا ایمان کی، توحید کی آزمائش کرتا ہے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال میں کمی کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے تاکہ صحیح غلط میں پہچان ہو سکے، خالص مومن اور جھوٹے مومن میں فرق ہو سکے، کون مومن ہے کون منافق ہے معلوم ہو سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ میں آیت نمبر 150 سے 5 فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں سنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف کے ذریعے، دشمن کے خوف کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، تمہاری خود نجی زندگی میں بیماری کے ذریعے ہو، وفات کے ذریعے ہو، تمہارے نفس کے ذریعے آزمائش ہوگی، پھلوں میں کمی کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ ان تمام آزمائش کے جو طریقے اللہ رب العالمین بیان فرمائے ہیں، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جو ان آزمائش میں، ان مصیبت میں صبر کر لے تو اے نبی آپ کیا کرو؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دو۔ آپ کیا بشارت ہے؟ بڑی بشارت ہے، ایک ہی آیت کافی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو مصیبت میں، آزمائش میں صبر کر لے جائیں، صبر اور استقامت کی زندگی گزار لے جائیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر اور ثواب بے حساب کتاب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ جو اس کائنات میں اللہ کا سب سے محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ اور ہی آزمائش کرتا ہے، آزمائش سے مصیبت میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ صبر کر لے جاتے ہیں ان کا مقام ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، اس حدیث کو ذرا توجہ سنیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش، سب سے سخت ابتلاء اور آزمائش جو ہوتی ہے کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ پیارے نے فرماتے ہیں الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا جو کرتے ہیں، سب سے زیادہ جس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ انبیاء اور نبیوں کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو نبی کے مقام پہ ہیں، پھر اس کے بعد جو جن کا مقام ہے اس حساب سے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ پیارے فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کی دین اور ایمان کے حساب سے آزمائش کرتا ہے۔ جو دین میں، ایمان میں بہت بلندی اور پختگی رکھتا ہے، ان کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں آزمائش آتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کائنات میں چل رہا ہوتا ہے، زمین میں چل رہا ہوتا ہے، ما علیہ خطیئہ، اس کی زندگی میں کوئی غلطی خطا بھی نہیں ہوتا، سب معاف کر دے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہی ہوا کہ آزمائش زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور جو آزمائش میں صبر کر لے جائیں، اللہ اکبر، جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے، اس حالت میں اس ملاقات ہوگی کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مومن کو چاہیے کہ ان آزمائش میں صبر کریں،
سوال یہ ہے کہ ان آزمائش میں ایک انسان کرے تو کیا کرے، جبکہ چاروں طرف سے بلکہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے، اور مسلمانوں کو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، بلکہ انسان تو انسان جانور بھی سمجھا جائے ایسے سلوک کیے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں خود ہمارے موجودہ دور میں ہمارے ملک ہندوستان میں جو بل پاس ہوا ہے، جو ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور پھر اللہ کی بڑی آزمائش کہہ سکتے ہیں، ایسی حالت میں، ایسے سچویشن میں مجھے اور آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات اور بنیادی چیز جو مجھے اور آپ کرنی ہے، قضاء اور قدر پر ایمان ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قضاء اور قدر پر ایمان ہو، یعنی جو مصیبت آ رہی ہے، جو مصیبت ہو چکی ہے، جو آنے والی ہے، جو قیامت ہوگی، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ایک مومن کا ایمان ہونی چاہیے اس پر کہ یہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لاکھ میں اور آپ کوشش کریں، مقدر میں جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ کو معلوم نہیں، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال ب50,000 سنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو اللہ نے ایک لوح محفوظ میں کتاب میں لکھ دی ہے۔ اب پتہ چلا جو بھی ہوگا، جو بھی ہو چکا ہے ماضی میں، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، آنے والے ہماری نئی نسل کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوگا وہ جو مقدر میں وہی ہو کر رہے گا۔ انسان اتنا ہی آپ کے ساتھ میرے ساتھ برا کر سکتا ہے، دوسرے لوگ دشمنان اسلام، جو اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید آیت نمبر 20 میں 2 فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اے لوگو، اس زمین پر، اس دنیا میں، اس کائنات میں جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، زمین میں یا تمہاری زندگی میں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین، إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، یہ مصیبت پیدا ہونے سے پہلے، نازل دور کی بات ہے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مقدر میں تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ پر یہ بہت آسان کام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مومن کو اپنا عقیدہ صحیح کر لینا چاہیے، ایک مومن کو اپنا عقیدہ درست کر لینی چاہیے کہ اس کائنات میں بنانے والا، سنوارنے والا، بگاڑنے والا سب اللہ ہے۔ اگر کوئی بچائے گا تو اللہ بچائے گا، اگر کوئی بگاڑے گا تو اللہ بگاڑے گا۔ نفع اور نقصان کا مالک واحد ایک اکیلا اللہ ذات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو مجھے اور آپ کی عزت ملے، اگر اللہ چاہے تو مسلمانوں کی عزت ہو، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اذن، اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا تقدیر پر ایمان ہونی چاہیے۔ تقدیر کے، ایمان کے جو 6 ارکان ان کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ سنن ترمذی میں کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی پیاری بات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الزہد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ، بہت توجہ سنیں آپ لوگ، اس آج جو موجودہ دور ہے بالکل یہ فٹ بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے لوگو جان لو، اے لوگو جان لو، اگر پوری امت مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، پوری امت مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا کہ تمہارے مقدر میں قد کتبہ اللہ لک، اللہ نے تمہارے مقدر میں تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمِعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ کہتے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگ بھی، پوری امت مل کر بھی مجھے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، آپ کو مٹانا چاہیں، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
اللہ کے فرماتے ہیں رفعت الاقلام، قلم اٹھا لے گئے، وجفت الصحف، اور جو تقدیر کے جو صحیفے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں۔ یہ بات طے ہے۔ تو پہلی بات آزمائش میں مجھے اور آپ کو جو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ قضاء اور قدر پر ایمان ہو۔ یہ سوچیں ایک مومن کا بلیو ہو، ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی اللہ نے جو مقدم لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ پہلی بات رکھیں گے انشاءاللہ تو مسائل اور مصائب سے اور آزمائش میں آپ کو ایک تسلی ملے گی کہ ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مقدم لکھا تھا۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کے بہت بڑے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ نمبر 2، مصیبت میں آزمائش میں مومن کا کردار دوسرا جو ہونا ہے، دوسری صفت جو ہونا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر حسن ظن ہو، اللہ رب العالمین کے ذات کے تعلق سے حسن ظن ہو۔ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کبھی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا پہلی فرصت میں جزا فضا کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ گنہگار ہیں، یہ اللہ کو پہچانتے نہیں، یہ مشرک ہے، لیکن اللہ ان کو پکڑتا نہیں، ہمارے اوپر عذاب پر آتا رہتا ہے۔ یہ کیسی ذات ہے، یہ کیسا اللہ ہے، نعوذ باللہ، ایسی الٹی سیدھی باتیں ہم اور آپ کرنے لگتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں کہ اللہ کی ذات پر غلط گمانی کرے، بدگمانی کرے۔ یہ تو منافق کی صفت ہے، یہ تو مشرک کی صفت ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کی ذات کے تعلق سے بدگمانی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بھاری قسم کا عذاب رکھے ہیں۔ دنیا میں ان پر اللہ کی طرف سے لعنتیں نازل ہوتی ہیں، عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الفتح کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے بہت پیاری بات فرمائے ہیں کہ یہ جو منافق ہے، منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرکہ عورتوں کو اللہ عذاب دے رہا ہے یا دے گا۔ وَيُعَذِّبُ، عذاب دے گا کس بنیاد پر؟ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر برا سوچتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، وہ برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے، وَلَعَنَهُمْ، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اور ساتھ ساتھ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، ایسے جو اللہ کے تعلق سے بدگمانی رکھیں ایسے لوگ کے تعلق سے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وساعت مسیرہ، جو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پتہ چلا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو آزمائش کے ایام میں، بلکہ ہمہ وقت چاہے آزمائش ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذات کے تعلق سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ مومن کا مدد کرے گا، کیونکہ ہمارا حقیقی رب وہی ہے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ ہمارا آپ کا حسن ظن ہونا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ کون سی حدیث؟ کہتے ہیں لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، اے لوگو تم میں سے کسی کی موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہاری موت آئے اس حالت میں کہ تم اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ ایک مومن کو اپنی پیدائش سے آخری سانس تک اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا سوچے، اچھا سمجھیں، اچھے خیال رکھیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز میرے محترم بھائیوں، آزمائش میں، مصیبت میں، تکلیف میں، عذابات میں ایک مومن کے کردار یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ہر معاملہ اللہ رب العالمین پر توکل کے حساب سے رہے۔ توکل بڑی عظیم صفت ہے۔ ہر معاملے میں انسان محنت کرے، کوشش کرے، اسباب اور وسائل، پورے اسباب و وسائل اپنا کر اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ اہل ایمان کی بنیادی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ طلاق کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص بھی اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔
آپ سوچیے کتنی بڑی صفت ہے. میں نے اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل بھروسہ کر دیا. یہ بھروسہ توکل یہ ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. انسان کا جیسا ایمان ہوگا ویسے ان کا توکل ہوگا. یہ توکل بہت بڑی عظیم صفت ہے. اسی لیے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 20-3 میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم اللہ پر توکل رکھو. یعنی ایمان کی شرط ہے کہ ایک مومن اللہ کی ذات پر ایمان رکھے. اللہ رب العالمین آپ سوچیں کئی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایسے واقعات بیان کیے ہیں. آپ ان واقعات کی روشنی میں اور آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. ایسی مصیبت میں جب کہ مسلمان پریشان حال ہیں، ہمارے ہندوستان میں جو وقت بل پاس ہوا ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہے، ایک تذبذب، ایک خوف کے عالم میں جی رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو کچھ نہیں. اللہ اکبر. ہم اگر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا 13 سال، ایک نہیں دو نہیں، 13 سال تک مسلمان آزمائش اور ابتلا کی زندگی گزار کے گئے ہیں. 13 سال تک. بلکہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی پوری حیات ابتلا اور آزمائش میں ہے. جب نبوت ملی، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے. آپ پورے مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں ایک نہیں دو نہیں 3 سال تک بیکاٹ کیا گیا. کھانا پینا، رہنا سرنا، یہاں تک کہ خرید و فروخت، یہاں تک کہ شادی بیاہ سب بالکل بیکاٹ کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے مقام پر آپ کو لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں حتیم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. کیسی آزمائشیں. اللہ اکبر. خانہ کعبہ میں حتیم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دشمنان اسلام عقبہ بن ابی معیط جو ظالم قسم کے انسان تھا، آپ کے گلے میں ایک کپڑا پھنسا کر اس زور سے کھینچا کہ لگتا ہے کہ آپ کے گلا گھٹ جائے گا، آپ قریب ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے گی. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کو معلوم ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، دوڑے آئے، کہا کہ اے شخص، تو اس کو دھکا دے کے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اے شخص، اے ظالم انسان، کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایک شخص کو اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ ان کا جرم یہ ہے ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یعنی پتہ چلا جس کے اندر توحید ہے، ایمان والے توحید والوں کی آزمائش اللہ رب العالمین ضرور کرتا ہے. دیکھیے نبی کا کیا قصور ہے، نبی کی کیا غلطی ہے، لیکن آزمائش دیکھیں. نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی آزمائش یہ ہے کہ گلے میں کپڑا ڈال کر جو ہے کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا گلا گھونٹ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آزمائش نکلتے ہوئے اب ایک وقت بھی آیا کہ پورے مسلمان کو جو مکے میں تھے، پورے مکے میں سارے مسلمانوں کو ان کی گھر سے جلا وطن کر دیا گیا. یعنی ہجرت کا عظیم واقعہ پیش آیا. آپ سوچیں کیسی آزمائش ہوگی. آپ کو آج مجھے اور آپ کو اپنے گھر سے نکال دے جائے، جس گھر میں آپ بنائے ہیں، آپ کی جائیداد سے بے دخل کر دی جائے، آپ کی زمینیں ہڑپ لی جائے، آپ کا مال چھین لیا جائے، آپ پر میرے پر کیا گزرے گی. آپ سوچیں وہ صحابہ کرام خوشی اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی مال، اپنی جائیداد، سب کچھ اللہ رب العالمین خاطر سب کچھ قربان کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نکلے. کہاں نکلے؟ راتوں رات بھاگے، غار ثور میں پناہ لیے. دشمنان اسلام کو معلوم ہوا، کہا کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کا سر لے کے آئے گا، چاہے زندہ یا مردہ، اس کو فلاں انعام دے جائے گا، 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. انعام کے لالچ میں سارے کفار مشرکین کبھی کوئی ادھر کبھی ادھر تلاش میں نکلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، دشمن ڈھونڈتے تعاقب اتنے قریب پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ مشرکین اگر صرف اپنے پیر کی طرف دیکھ لیں تو ہم پکڑ لے جائیں گے، ہم دیکھ لے جائیں گے، ہم تو پھر ہمارا سب کام کیا دھرا بیکار ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابوبکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابوبکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں،
اللہ کے نبی اپنے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ کب کہہ پائیں گے ہم بھی یہ سب کہنا کب کہیں گے؟ جب ایمان اس درجے کا ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ ہم بھی کہہ سکیں کب؟ جب ہمارا ایمان ہمارا عمل اس درجے کا ہوگا کہ ہم کہیں ہر مصیبت میں ہر غم میں کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کے درست کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ رب العالمین پر خالص توکل رکھیں، اللہ رب العالمین پر پورے معاملات کو اللہ کے حوالہ کر دیں۔ اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر انجام کرنے والا ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس واقعے سے یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سیرت میں بار بار جو ذکر کی جا رہی ہے تاکہ ایک مسلمان اپنے اللہ کے نبی کی جو امت ہے اس واقعے سے عبرت لے، نصیحت لیں کہ اللہ کے نبی، آپ سوچو اس کائنات کے سب سے معزز انسان اللہ کے نبی کی جب اتنی بڑی آزمائش ہوئی ہے، مجھے اور آپ کی اتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک نہیں، سورہ انبیاء میں آپ پڑھیں پورا ایک واقعہ ہے اللہ کے ایک اور خلیل، ایک تو اللہ کے نبی بھی خلیل ہیں، ایک اور خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، کیسے کیسے آزمائش ہوئی، کیسے کیسے مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے۔ اگر حضرت ابوبکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعہ ایک مومن آج کے ایک مسلمان پڑھ لے اسے کوئی غم نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ کو پوری قوم ایک طرف، نمرود اور ان کی پوری قوم ایک طرف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تنہا تنہا ایک طرف۔ غلطی کیا تھی؟ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ غلطی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک مدت تک آگ جلائی گئی، ایک مدت تک، کئی دنوں تک آگ جلائی گئی، لمبی آگ، بڑی انگار کے انگار ہی انگار ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت بیمار پڑتی، جو بوڑھی عورت، جو عورت بیمار پڑتی، وہ کہتی، نظر مانتی کہ اگر میں شفایاب ہو گئی میں نظر مانتی ہوں کہ اتنی اتنی لکڑی دوں گی اور پھر اس کو جلایا جائے گا۔ یعنی پورے قوم ایک طرف جلانے کے لیے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، آپ کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا آگ میں، اور جب پھینکا گیا اس سے پہلے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی جملہ تھا جو توکل ہی توکل ہے، کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے زبان پر یہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا ایمان ہوگا؟ آپ سوچیں، آگ کا کام کیا جلانا، لیکن ایمان، توکل اس کو بولتے ہیں، ایمان اس کو بولتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اس کو بولتے ہیں۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا ہوا؟ آگ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والا ہو جا۔ یہ واقعات جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، یہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے آپ کو اس سے عبرت لینی چاہیے۔ آپ سوچیں، اتنے بڑے نبی ہیں، ان کی زندگی میں اتنی بڑی آزمائش ہے، پوری قوم ایک طرف، تنہ تنہا ایک واحد ایک انسان ہے، لیکن وہ جیت جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، توکل کی بنیاد پر۔ میرے محترم بھائیوں، تو وہ پتہ چلا کہ توکل بہت ہی ضروری ہے آزمائش میں، مومن آزمائش میں اور مصیبت میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جو ہے، آزمائش کی ایام میں اور مصیبت کے ایام میں آدمی کو چاہیے کہ صبر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ بہت بڑی چیز ہے، مجھ سے اور آپ سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا کہہ دیتے ہیں، اتنے دن سے ستائے جا رہے ہیں، اتنے دن سے مسلمان پریشان ہیں، ہم رمضان میں دعا کیے، ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں دعا ہو رہی ہے، دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ اللہ کی آزمائش کو ابھی نہیں سمجھے، اللہ کی آزمائش میں آپ کھڑے اترے ہی نہیں ہیں، آپ نے اللہ کو ابھی پہچانا نہیں، آپ نے اللہ کی عظمت کو دیکھا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کے کرشمے آپ نے دیکھا نہیں، آپ کا ایمان ابھی کمزور ہے۔ لہذا انسان اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک آزمایا ایک بیماری میں، امت کو کیسے کیسے آزمائے گا۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت پیاری روایت، اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت صہیب رومی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یعنی پیارے نبی بڑے خوش ہو کے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ان کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر پر مبنی ہے۔
کیسے؟ اور یہ صرف اللہ کے کہتے ہیں یہ صرف مومن کو حاصل ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیسے کہتے ہیں ان اصابتہ سرا فشکر، جب کسی مومن کو خوشحالی آتی ہے، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، وہ شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اور یہ الحمدللہ کہنا ان کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ فإن کان، تو ان کے حق میں بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ان اصابتہ شر ذرہ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، وہ صبر کرتے ہیں تو فکان خیر اللہ، تو یہ صبر کرنا ان کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے، نیکی کے باعث ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کی زندگی میں آدمی کو چاہیے کہ آزمائش میں ایک مومن کا کردار ہو کہ آدمی ہر معاملے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آزمائش میں صبر کیے ہیں۔ حضرت بلال، آپ کو معلوم ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ستایا گیا۔ عرب کی گرم ریت میں لٹا دیتے، اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے، اور پھر گلیوں میں اور لٹا دے جاتے، گلیوں میں رسی باندھ کر جانور جیسا اس کو سلوک کرتے، اور کہتے اپنے دین کو چھوڑ دو، کہا کہ نہیں چھوڑ سکتا، اور ان کی زبان میں احد احد کا نعرہ ہوتا ہے۔ حضرت عمار کو مارا گیا، تڑپا گیا، یاسر کو مارا گیا، اس کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے شرمگاہ میں ابو جہل نیزہ مار کر اور ان کے پیر کو دونوں جانوروں میں اونٹیوں میں باندھ کر مخالف سے میں چلا گیا، اور اس کے پورے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تب بھی یہ آزمائش ایمان سے نہیں پھری، وہ توحید کو نہیں چھوڑی اس نے، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائی اور قیامت تک کہلائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت خباب بن ارت، اللہ اکبر، ان کے واقعہ جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانی پیش کی ہے، کیسی آزمائش اور ابتلا میں صبر کیے ہیں، صبر کا مظاہرہ کیے ہیں۔ خباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے، اللہ اکبر، کہ ان کے جسم سے کپڑے نکال لے گئے۔ حضرت خباب بن ارت کے جسم سے کپڑے نکال لے گئے اور انگار میں، جلتی ہوئی انگار میں لٹا دیے گئے، جلتی انگار میں الٹے لٹا دیے گئے، اور دشمنان اسلام میں سے کوئی ایک شخص اپنا پیر اس کے سر پر رکھ دیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ انگار میں ہیں حضرت خباب بن ارت، انگار میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کے جسم سے نکلنا والا پانی، ان کا خون رس رس کر آگ بجھ گیا، لیکن دشمنان اسلام کو رحم نہیں آیا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے دوڑے دوڑے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، اب برداشت سے باہر ہے، اللہ کے نبی آپ دعا کریں تاکہ یہ مصیبتیں دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، اللہ کی طرف سے صبر کا حکم تھا کہ صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ صبر کرو، اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر کسی ایک شخص کو گڑھا کھودا جاتا، گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا جاتا، اور اس کے پورے جسم کو آرے سے چیر دیا جاتا، اس کے پورے جسم کو آرے سے چیر دیا جاتا، اور لوہے کے کنگھی سے اس کے جسم کو کھینچا جاتا۔ لیکن یہ تمام آزمائشیں، یہ تمام تکلیفیں ان کو توحید اور ایمان سے ذرا بھی ٹس سے مسلم ہوتی، وہ ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کیے، اسی پر تڑپتے تڑپتے وہ شہید ہو گئے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسی پرفتن حالات میں یہ تو کچھ نہیں ہے، ایسے حالات مجھے آپ کو چاہیے اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو مضبوط کریں، چاہے کتنی بھی بڑی آزمائش ہوں، اپنے رب کو نہ بھولیں، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور صبر اور تحمل کو برداشت کریں، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ مومن کے ساتھ ہیں، اللہ مومن کا خیر خواہ ہے، اللہ ہی حامی ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ اسی لیے ہمارا وقت ہمارے زبان میں، آپ کی میری زبان میں یہ دعا ہونی چاہیے، اور مصیبت میں ویسے بھی ہمیں وقت دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ اور کوئی ابھی جو دعا پڑھی گئی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، دعا عبادت ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ لہٰذا انسان ہمہ وقت اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے دعا کریں۔ میں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کی اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ مسلمان پریشان ہیں، جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ فلسطینی مسلمان، غزہ کے مسلمان بڑے ہی پریشان ہیں، قیامت خیز مناظر ہے، یا اللہ تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ ہمارے لیے تو کافی ہو جا، اللہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیری ضرورت ہے۔ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی بہترین کارساز ہے۔ یا اللہ جو بل پاس ہوا ہے، یہ ہمارے آبا اجداد کی زمینیں جو دی ہیں اللہ کے نام پر، ہمارے مساجد، مدارس، قبرستان، عید کی زمینیں جو اللہ کے راستے میں
ہمارا اجداد دیے ہیں، آج وہ لوٹے جا رہے ہیں، آج آپ اس کو شک کی نگاہ میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اس کے حق میں اللہ جو فیصلہ ہوا ہے، اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ان ظالموں کو اللہ تو پکڑ لے، یا اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا تو نست نابود کر دے۔ اللہ مسلمانوں کو بول بالا عطا فرما، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی جان اور مال کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر توحید پر قائم رکھے، جب میرا اور آپ خاتمہ ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین۔